بہت سالوں سے محمود شام صاحب تقریریں بھی کر رہا ہوں، کتابیں بھی لکھی، بہت سے اور فنکشنز میں بھی جاتا ہوں. ایک چیز ہمیشہ مجھ سے رہ جاتی ہے اور آج میں اس بات کا سب کے سامنے اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کام جو کروایا ہے، 1400 سے زیادہ ریسرچ پیپرز اور اسائنمنٹس کر ڈالے، 11 کتابیں لکھ ڈالیں. یہ اس ساری چیز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہماری بیگم پر ہے، امینہ پہ، کہ وہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ اتنا بہتر ہے محمود شام صاحب کے، اس میں آپ کو اس بات کی کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی سوائے سر جھکائیے اور اپنا کام کرتے رہیے. اور امینہ سارے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، تینوں بیٹوں کو بھی پڑھایا، ان کی شادیاں بھی کر لیں، اب ہمارے پوتے پوتیاں بھی ہو گئے. وہ ساری گھر کی مینجمنٹ، خالی گھر کی مینجمنٹ بھی نہیں بلکہ اپنی سسرال کی مینجمنٹ بھی، اور ان کا میکہ بھی بہت بڑا ہے، اس کی بھی مینجمنٹ، یہ سارا کچھ یہ اکیلی ہی کرتی ہیں، اور مجھے تو میرے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. اور میں یہ بات کھل کے اگر کہہ دوں کہ اگر یہ امینہ اس طرح سے اپنی امانت داری نہ کر رہی ہوتی تو غالباً میں یہ کچھ نہ کر پاتا. امینہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں تھوڑی سی ہٹ کے بات، ایک دو چیزیں صرف. اس کتاب کو محمود شام صاحب لکھنے کی ایک وجہ ہوئی اور اس میں اتنی تیزی کیوں آئی، وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک سیمینار کا پروگرام بنایا ہے جو ستمبر میں جنیوا میں ہوگا. پہلے یہ جون میں ہونا تھا، اس کے اندر بھی کچھ ہماری شرارت ہے کہ اس کو آگے کروایا کہ، اور اس میں انہوں نے یہ بیسک جو پرپز ہے اس سیمینار کا وہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا، تو لہذا پاکستانی فوج کو ڈکلیئر کر دیا جائے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. مجھے اس بات کا علم ہوا اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا. میں نے ان کے جو کمیشن کے ہیڈ تھے پروفیسر ڈیوڈ ملر، ان کو ڈھونڈا، وہ یونیورسٹی آف مینیٹوبا میں پروفیسر ہیں، وہاں تک پہنچا اور ان کو اپنی کتابیں بھی بھیجیں اور ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بہت دفعہ رابطہ ہوا کہ سر یہ جو آپ کو یہ کام دیا گیا ہے اور کافی بڑا کمیشن انہوں نے بنایا ہے، اس کے اندر ایک دوسری سائڈ بھی ہے اور وہ سائڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا، میں نے ان کو بہت ساری چیزوں پہ ہلا تو دیا، مگر حکومت بنگلہ دیش ایکچولی انڈر دا پریشر آف مودی گورنمنٹ، وہ ان کا یہ پروگرام تھا کہ یہ ضرور کریں. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایک یک طرفہ سیمینار ہو جائے، اور جس طرح سے ہم نے پچھلے 51-52 سال ہو گئے ہیں ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی کہ کم سے کم پاکستان کی طرف سے ایک جواب ضرور ہونا چاہیے. اور مجھے تو وہ جو کمیشن بنایا ہے بنگلہ دیش نے، اور جس میں زیادہ تر انڈین پروفیسر ہیں اور چند اس میں ویسٹرن پروفیسرز بھی ہیں، کہ اس کے مقابلے کی چیز میں پہلے تیار کر لوں اور پہلے تیار کر کے میں ٹیبل پہ رکھوں. تو محمود شام صاحب اس کتاب کو لکھنے کی بیسک وجہ تو یہ ہوئی، میں نے محمد پور کے اور ڈھاکہ کے آس پاس کے کیمپس دیکھے ہیں. میرا 1980 سے تقریباً 30 دفعہ میں بنگلہ دیش گیا ہوں، اور 2014 تک ہمارا دفتر بھی رہا ہے. نیشنل انوائرمنٹل کنسلٹنگ کا دفتر تھا، جب ہمیں ویزے ملنے بند ہو گئے تو ہم نے وہ دفتر بند کیا. تو میں ان ساری چیزوں پہ پرسنلی جا کر ان کو دیکھتا رہا ہوں اور ان کے حالات کبھی اس سے بھی بہت ذاتی طور پر واقف بھی ہوں، اور بہت ساری بہاری فیملیز جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے ان سے ملتا بھی رہا ہوں. مگر میں نے اس معاملے کو یہاں نہیں چھوڑنا. میں اب اگلی چیز جو میرے ذہن میں ہے، اور میں آپ تمام بہن بھائیوں سے جو ہمارے یہاں موجود ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس میں میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور وہ یہ ہے کہ ہم ان اسٹینڈرڈ پاکستانیز کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لڑیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ حکومت پاکستان کو حکم دلوائیں کہ وہ ان پاکستانیز کو پاکستان لائیں
اور یہاں پر ان کی آباد کاری کریں۔ میں نے کافی اس کی تیاری کی ہے، اور آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو اس سلسلے میں جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہم ذرا یہ سپریم کورٹ کو بھی معاملے کو ذرا سیٹل ہو جانے دیجئے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلا چیف کون آتے ہیں، اور اگر جسٹس منصور آ گئے تو کر ہی لوں گا، اور اس میں بھی کسی وکیل کو بھی جو لینا ہے، محمود شام صاحب، وہ ایسے وکیل کو لینا ہے جس کی اپنی پوزیشن بھی ہو۔ اگر شریف الدین پیرزادہ مرحوم زندہ ہوتے تو میں ان کو لیتا، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب ججوں کو کیسے ہینڈل کر لیتے تھے۔ تو اسی قسم کا کوئی جس میں اعتزاز احسن بھی ہو سکتے ہیں، اور بہرحال تو یہ ایک پروگرام ہے۔ دعا کیجئے گا، میری مدد فرمائیے کہ میں یہ کم ہم کر کے اور ان سٹینڈرڈ پاکستانیز کو ہم پاکستان واپس لا سکیں۔ کہ ایک تو امریکہ میں ایک کچھ انڈین بیکڈ کانگریس مین نے یہ ایک ریزولوشن موو کیا کانگریس میں کہ پاکستان آرمی اینڈ پاکستان شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیررسٹ کنٹری۔ اچھا، اب ہم نے جو کوشش کی، جس کے لیے بریگیڈیئر ناصر شفیق بھی گئے تھے، اور بائی دا وے میں سر آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے بنانے والوں میں سے شامل ہوں، اور ہم نے ہی یہ پروسیس شروع کروایا تھا۔ میری کتاب تھی یہ بنگلہ دیش والی کتاب، یہ باجوہ صاحب تک بھی پہنچی، ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ سر دیکھیں، اتنی پاکستانی فوج نے جنگیں لڑی ہیں، ان کو کہیں ڈاکیومنٹ تو کریں، تاکہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کو جو کہ آرمی کے مختلف ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، ان کی کوئی نالج تو ہو۔ 1948 کشمیر کی جنگ سے لے کر ضرب عضب تک جنگیں لڑی ہیں۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سر کینیڈا میں بھی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری ہے، برطانیہ میں بھی ہے، اور کینیڈا اور برطانیہ کا تو میں نے دیکھا بھی ہے، اور امریکہ میں بھی ہے، تو اس ٹائپ کی کوئی چیز بنائیے۔ تو کہنے لگے آپ کا کیا پرپوزل ہے؟ میں نے بریف کیس اپنے جیکٹ میں سے پرپوزل پکڑایا۔ کہنے ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ تو لکھ کر لائیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہوگی دوبارہ۔ تو آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری بنا، اور وہ اب ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، بریگیڈیئر ناصر شفیق بھی گئے تھے، اور ہم نے بھی وہاں کچھ اسٹیبلش کیا ریلیشن شپ۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو ریزولوشن تھا وہ کانگریس میں آیا ہی نہیں، اس کو وہ ٹیبل ہی نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بات ہے۔ اب بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا، جس میں پروفیسرز ہیں امریکہ، کینیڈا اور انڈیا کے یونیورسٹیوں کے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے، ان کا جو TOR ہے وہ ہے میرے پاس، کہ یہ ڈکلیئر کرو اور اس کو ثابت کرو کہ یہ پاکستانی فوج نے یہ حرکتیں کی اور اتنے لاکھ بنگالی مارے۔ اس کو اب ایک انٹرنیشنل کمیشن جو ہے وہ پریزنٹ کرے۔ اچھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اس کمیشن کو انویسٹیگیٹ کیا، پروفیسر ڈیوڈ مولر تک پہنچا، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کی چولیں تو ہلائی دی تھیں کہ اس کے بعد پھر میں نے جب یہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ ہونے ہی والا ہے، تو میں نے کہا کہ میں پاکستان کا ٹھیکہ لیتا ہوں اور میں لکھتا ہوں، اور اس لیے یہ کتاب وجود میں آئی۔ اور اس سے پہلے کہ ان کی کتاب آتی، ہم نے کہا لیٹس بی دا فرسٹ، لیٹ می ٹیک دی انیشیٹو فرسٹ، اینڈ ان کے کرنے سے پہلے ہماری کتاب آ جائے۔ تو یہ ہوا ہے سر۔ نہیں، میں تو مسئلے حل کرنے والا نہیں ہوں، نمبر ایک۔ میرا سرکار پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لعنت ہے۔ آپ ایک بات، اچھا، آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور بریگیڈیئر ناصر شفیق کا بھی یہ کام نہیں ہے۔ ان کا کام تو ملٹری ہسٹری لکھنا ہے، وہ تو وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ تو ان کا کام ہے۔ اچھا، آپ کے جو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، ایک ادارہ ہے نا جسے کہتے ہیں نیشنل اسمبلی، ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں پروونشل اسمبلی، ایک ادارہ ہے مرتضیٰ قذاب کا، مرتضیٰ وہاب کا، وہ بھی ہے نا۔ اچھا، تو یہ جو مسئلہ ہے، اچھا بائی دا وے یہ مسئلہ کراچی میں ہے، یہ مسئلہ پشاور میں نہیں ہے، یہ پشاور کوہاٹ میں نہیں ہے،
ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہے، میں گیا ہوں، بنو میں نہیں ہے، یہ کراچی میں ہے، اور کراچی میں MQM بھی تو ہے، کراچی میں پیپلز پارٹی بھی تو ہے، کراچی میں نہال ہاشمی صاحب بھی تو ہیں. تو آپ یہ مسئلہ تو اس لیول پہ اٹھے گا، یہ بریگیڈیئر ناصر شفیق کے لیول کی بات نہیں ہے، اور یہ ان کا کام بھی نہیں ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اور اس میں تو طارق اپنے طارق شعیب صاحب سے، ان سے میرا بہت رابطہ رہتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہاری ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر دوسرے دن کوئی نیکی کا کام کرتی ہے. کہیں بورنگ کروا دیتی ہے، کبھی آپ کپڑے بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں چیزیں کنٹینیوسلی آلموسٹ ایوری ویک 1-2 چیزیں ہوتی ہیں. میں تو طارق شفیق صاحب سے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ سر یہ چیزیں چھوڑیں، یہ چیزیں چھوڑیں، یہ آپ کے ساتھ کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے. آپ بیسیکلی کانسنٹریٹ کریں ٹو اسٹرینتھن یور سیلف، تاکہ یہ جو جیسے ابھی آپ نے مسئلہ بتایا یہ CNIC والا، یہ مسئلہ حل ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے کیس کو تگڑا کریں اور جا کے سپریم کورٹ کے اندر کیس کو لڑ کے جیتیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا.